أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الاعراف کا یہ رکوع نمبر 9 ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع میں جملہ 7 آیتیں ہیں اور ان آیتوں کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 65 سے اور یہ رکوع ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 72 پر. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد روئے زمین پر جو قوم آباد ہوئی اور دھیرے دھیرے بگاڑ کی طرف چلی گئی اس قوم کا تذکرہ فرمایا جس کو قوم عاد کہتے ہیں اور جن کے درمیان اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا. جیسا کہ گزشتہ اتوار یہ بات آپ کی خدمت میں آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہوا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جبل جودی جو ارارات نامی پہاڑی سلسلے کی ایک چوٹی ہے اس چوٹی سے اس پہاڑی سلسلے کے ایک پہاڑ سے جا لگی. یہ تقریباً ترکی کے شمال میں جس کے اطراف و اکناف پھر ملک شام ہے, ایک جانب عراق ہے, اوپر اگر آپ اور زیادہ نارتھ میں چلے جائیں گے تو روس ہے. اس علاقے میں یہ کشتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جا لگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے نوح آپ اور آپ کے ساتھی سلامتی کے ساتھ اتر پڑے. اللہ کا فیصلہ پورا ہو چکا ہے, جن کو غرق ہونا تھا وہ غرق ہو چکے ہیں. لہذا اب جو لوگ بچے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی بسر کریں. تو حضرت نوح علیہ السلام کی نسل اب چل پڑی اور مورخین کا کہنا ہے, تاریخ دانوں کا کہنا ہے, قرآن مجید کی صراحت نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تاریخی تحقیقیں ہیں جن میں یہ کہا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 فرزندوں سے
پھر انسانی آبادی کو ترقی ملی. حضرت سام، حضرت حام اور حضرت یافس. ہم لوگ سامی ہیں، ایشینز عام طور پر جن کا رنگ گندمی رنگ ہوتا ہے، سیمیٹک نیشنز ان کو کہا جاتا ہے. اور حضرت حام کی نسل وہ بلیکس ہے، نیگرو ہے، جس کو ہم حیدرآباد میں پرانی اصطلاح میں حبشی لوگ کہا کرتے تھے. اور یافس، حضرت یافس کی نسل سے جو یافزی ہیں وہ وائٹس ہیں، یورپینس ہیں، اور پھر ان سے نسلیں پھیلتی چلی گئی. حضرت سام کی جو نسل ترقی کری تو پھیلتے چلے گئے پورے ایشیا میں اور زیادہ تر عرب علاقوں میں، یعنی وہ جنوب کی طرف پھیلتے چلے گئے. جہاں کشتی اتری تھی اس کے ساؤتھ میں یہ نسل ترقی کرتی چلی گئی. اسی نسل میں ایک شخصیت ہوئی جن کا نام عاد تھا. وہ بڑے محنتی تھے، طاقتور تھے، اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے صاحب ایمان تھے، صاحب عزیمت تھے، اللہ والے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں بڑی برکت دی تھی اور وہ نسل آباد ہوئی تھی یمن کے ایک حصے میں جو آپ جانتے ہیں کہ موجودہ سعودیہ کے ساؤتھ میں ہے، جنوب میں ہے. تو حضرموت سے لے کر عمان تک کے یہ نسل آباد ہوئی تھی اور اس علاقے کو احقاف کہا گیا ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ ارشاد فرمایا. اس علاقے میں لوگ پھیلتے پھولتے چلے گئے، محنت کرتے چلے گئے، ترقی کرتے چلے گئے. تعمیرات پر زیادہ توجہ تھی اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جہاں کوئی بلند مقام دیکھتے، اونچا مقام دیکھتے، پہاڑی علاقہ دیکھتے، جس کو ہم لوگ جیسے ہل اسٹیشن کہتے ہیں، وہاں جا کر یہ ایک محل بنا لیتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارم ذات العماد فرمایا اس قوم کو، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ ستونوں والی قوم. چونکہ محل کے ستون ہوتے ہیں، پلرز ہوتے ہیں بڑے بڑے، لہذا ان کی عمارتیں بڑی مضبوط تھی، خوبصورت تھی. اور اللہ تعالیٰ نے قصور کا لفظ بھی ارشاد فرمایا. قصر محل کو کہتے ہیں، اس کی جمع قصور ہے. غرض کے یہ پھیلتے پھولتے چلے گئے، ترقی کرتے چلے گئے اور دولت کے نشے میں، طاقت کے نشے میں حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلانا شروع کر دیا. دھیرے دھیرے یہی مصیبت ہوتی ہے کہ جب تک غربت ہوتی ہے، مسکنت ہوتی ہے، بہت اللہ رسول یاد ہوتے ہیں، لیکن جہاں کہیں تھوڑی سی دولت مل جاتی ہے تو قوم بگڑ جاتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا الْفَقْرُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا بُسِطَتْ كَمَا بُسِطَتْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا. فرمایا کہ مجھے تم پر فقر و فاقے کا ڈر نہیں ہے کہ ہمارے فقر و فاقہ بڑھ جائے گی، قوم ختم ہو جائے گی. فرما نہیں، مَا الْفَقْرُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ، مجھے اندیشہ اگر ہے تو دنیا سے ایسے تم پہ نہ پھیلا دی جائے کہ اسی میں مبتلا ہو کر رہ جاؤ، آخرت کو فراموش کر دو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری، بندگی، عاجزی، انکساری کو بھلا کر مست و مگن ہو جاؤ. یہ کیفیت سے میں ڈرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو قومیں بڑی جفاکش تھی، توحید پر تھی، اسلام پر تھی، سادگی پر تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت دے دی. پیٹرول کی کہاں جا رہے ہیں، دیکھیے دھیرے دھیرے عیاشی میں کیا حل ہو رہا ہے. ایسے ہی یہ بگڑتے چلے گئے اور اسلام سے دور ہوتے چلے گئے. حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کو، آپ کے پیغام کو بھلا دیا. اور پھر
جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں تذکرہ فرمایا نا، ابلیس دھیرے دھیرے اپنا کام شروع کر دیتا ہے کہ ان کے درمیان شرک پیدا کرنا شروع کر دیا. سامی سبوت اور حرہ نامی بتوں کی پرستش کرنے لگے. پتہ نہیں کیوں شرک پیدا ہوتا ہے تو تین خداؤں کے تصور سے پیدا ہوتا ہے. جہاں جہاں شرک ہے آپ دیکھیں گے بیسیکلی تین کا ضرور تذکرہ ملے گا. پھر آگے بڑھ کر ان کی نسلیں، ان کے بچے ہوتے ہیں اور ان کی شاخیں پھیلتی پھولتی ہے، اور پھر وہ سینکڑوں بتوں کی شکل میں اور کبھی کبھی کروڑوں بتوں کی شکل میں اور کبھی کبھی ہر کنکر میں شنکر نظر آنے لگتا ہے. آغاز ایسے ہی تین خداؤں سے ہونے لگتا ہے. اسی لیے یہ تاکید کر دی گئی کہ دیکھو خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے پیدا کرنے والا، مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، یدبر الامر، زندگی کا سارا سامان اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، کوئی اور نہیں دے سکتا. فرمایا دیکھو رزق اللہ بھی وہیں سے ملے گا. سورۃ الانعام میں کتنی تفصیل گزر چکی. اور فرمایا کہ اگر صحت خراب ہو جائے، علالت ہو اور بیمار ہو جاؤ، فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا اس کے ہاتھ میں، کہیں اور ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. اور پھر تیسری چیز بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار اعادے کے ساتھ، تکرار کے ساتھ فرمائی، اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، لوٹ کر بھی وہی جانا، وہی قیامت برپا کرے گا اور اسی کے دربار میں میدان حشر میں حاضری ہوگی، اور وہی يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ کر کر آئے ہو اس کی خبر دے گا، وہی حساب کتاب لے گا. لا تقولوا ثلاثہ فرمایا، تین کی یہ الجھن میں، تین کی مصیبت میں اور تین کے فتنے میں پڑو ہی نہیں. یہ تین تم کو 3 لاکھ تک، 3 کروڑ تک لے جائیں گی، مصیبت ہو جائیں گی. توحید خالص جس کی اسلام حفاظت کرتا ہے، اس توحید خالص کو ذرہ برابر تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن، جو ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کرتا اس کی نجات ہے. باقی جو شرک کی ملاوٹ کرتا ہے پھر اس کی نمازیں گئی، اس کی عبادتیں گئی. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. 3 خداؤں کی پرستش کرنے لگے، سامی، سمود اور حرہ نامی بتوں کا تذکرہ آتا ہے قرآن مجید میں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو گمراہی پھیلی تھی اور جو بت انہوں نے ایجاد کر ڈالے تھے اس کا تذکرہ فرمایا، لیکن ان کے گروہ کے نام کا تذکرہ نہیں ہے. لیکن عام طور پر اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان مشرکین کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ان خداؤں کی پرستش کرتے ہیں جن کے بارے میں وہ گیس کر لیتے ہیں، جن کے بارے میں وہ اٹکل پچو کے تیر چلاتے ہیں کہ شاید یہ خدا ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان. اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی دلیل نہیں ہوتی لیکن لوگ بگڑ جاتے ہیں. یہ بھی بگڑ گئے اور ان کا عالم یہ ہو گیا کہ شرک میں پڑ گئے، شریعت کو بلا دیا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بلا دیا. اور نسل کس کی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو تسلیم کی. تو یاد رکھیے ہمیشہ ذہنوں میں یہ حقیقت رہنی چاہیے کہ ان کے دادا کو، ان کے پردادا تھے، تو یہ بھی ٹھیک ٹھاک ہو کے ضروری نہیں ہے. قریش کس کی نسل سے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، لیکن شرک میں پڑ گئے تھے. لہذا انسان کے اعمال، انسان کی فکر، انسان کا عقیدہ اصل ہے. یہ اس کا شجرہ کیا ہے، کس نسب سے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند حضرت سام کی نسل ہے اور ان کا عالم یہ کہ شرک میں پڑے ہوئے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو سدھارنے کے لیے، اگر ان کی آخرت تباہ نہ ہو یا آخرت میں کامیاب ہو جائے، اس کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کا انتخاب کیا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی جانب انہی میں کے ایک فرد حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. اخاہم کا ترجمہ میں نے کیا کہ ان کے بھائی یعنی سگے بھائی نہیں ہو سکتا، ان میں سے کسی کے سگے بھائی نہیں ہوں، لیکن اس پوری قوم کے بھائی اس معنوں میں کہ اسی قوم کے ایک فرد تھے، عبادت گزار تھے،
نیک تھے، معصوم تھے، باکردار تھے، بااخلاق تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو منتخب فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا، رسالت عطا فرمائی۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، پہلی دعوت کہا حضرت ہود علیہ السلام نے، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، جھوٹ ہے۔ جن معبودوں کی تم پرستش کر رہے ہو وہ خیالی ہے، جھوٹ ہے، ان کی عبادت نہ کرو، چھوڑو ان کو، اللہ کی عبادت کرو۔ افلا تتقون، تم کیا تقوی نہیں اختیار کرتے؟ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے کہ اگر تم اسی روش پر چلے تو اللہ کا عذاب آئے گا، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، آخرت جائے گی، دنیا جائے گی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے یہ دعوت رکھی اسلام کی، جو حقیقی دعوت ہے، جو شروع سے قیامت تک رہے گی، کہ ساری بیماریوں کی جڑ جو ہے نا وہ شرک ہے۔ جب آپ بندے کو معبود سے جوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیں گے، تو اس کا شراب چھوڑنا آسان، اس کی بے حیائی چھوڑ دینا آسان، چوری، ڈکیتی اور دیگر سارے گناہوں کو چھوڑ دینا ممکن ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے۔ یہ نبیوں کا امتیاز یہی رہا، رسولوں کا امتیاز یہی رہا۔ آپ جب اپنے ملک کی تاریخ پر نگاہ ڈالیے کہ بعض مصلحین ریفارمرز اٹھے، کوشش کی پوری کاسٹ سسٹم ختم ہو جائے، آج تک نہیں ختم ہوا، آج تک نہیں ختم ہوا۔ کیوں؟ وہ ایک جز کو، ایک چھوٹی سی چیز کو، ایک برائی کو لے کر چاہتے ہیں وہ برائی ختم کر دیں، لیکن یہ نہیں ہوتا، انسانوں کے ذہن سے وہ برائی نہیں مٹتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق نہ پیدا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، اس کی محبت ہوتی ہے، اس کی عبادت ہوتی ہے، اس سے اجر لینے کی نیت ہوتی ہے، تب انسان سدھرتا ہے۔ یہی کیفیت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے جاتے اور سوچتے کہ اے اللہ میں ان کی اصلاح کیسے کروں، نشے میں دھت ہے، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ جگہ چل رہی ہیں، خوریزی خون بہا رہے ہیں، شرک کا عالم یہ ہے کہ گھر گھر ایک نیا بت ہے، کون سا جز لے کر، کون سا کام لے کر میں اٹھوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کو سجائی نہیں دے رہا تھا کہ ہدایت کا کام کیسے شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے ذریعے سے ہدایت دی اور کہا پہلے اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیجئے، سب کی اصلاح ہوتی چلی جائے گی۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعوت کیا دی؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں لا الہ الا اللہ پر آ جاؤ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، انشاءاللہ تم بامراد ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اخیر وقت کسی پر جد و جہد، یہی دعوت انٹرنیشنل پیمانے پر، یہی شخصی طور پر، یہی قومی طور پر، یہی وفود کو یہی سمجھایا گیا، افراد کو یہی سمجھایا گیا، توحید پر آ جاؤ۔ یہ وہ کنجی ہے جس سے انسان کی عقل کا تالا کھل جاتا ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ یا قومی، اے میرے قوم کے لوگوں، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم تقوی اختیار نہیں کرنا چاہتے ہو؟ نہیں بچنا چاہتے ہو اللہ کے غضب سے؟ نہیں بچنا چاہتے ہو اللہ کی نافرمانی سے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہا ان لوگوں نے جو سردار بنے ہوئے تھے اور اہل کفر میں سے تھے، قال الملأ، کہا سرداروں نے، الذین کفروا من قومہ، جو کفر کی طرف چلے گئے تھے آپ کی قوم میں سے، یعنی قوم عاد میں سے، حضرت ہود علیہ السلام ہی کی قوم میں سے، کیا کہا انہوں نے؟ انا لنراک فی صفاحۃ، ہم آپ کو نادانی میں دیکھتے ہیں۔ ذرا مہذب ترجمہ میں کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو یعنی نعوذ باللہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم آپ کو بیوقوف مانتے ہیں، ہم آپ کو بیوقوف تصور کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین کے اوپر کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں، آپ زمین کے نیچے کی بات کر رہے ہیں، مرو گے تو عذاب آئے گا، یہ اور سارا کلچر اور سارے مندر بنے ہوئے ہیں اور سارے عبادت خانے اور ساری ہلچل سب چھوڑ دیں، یہ میلے ٹھاٹ بھاٹ، یہ
شرک کا پورا نظام یہ سب چھوڑ کر آ جائیں بس مسجد میں بیٹھے اللہ کی عبادت کریں، یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ آپ نادان ہیں، ذرا سیدھے سادے آدمی ہیں. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور کہا کہ اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. نعوذ باللہ. حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلانے کی کوشش کی کہ آپ کاذبوں میں سے، جھوٹ بولنے والوں میں سے، نبوت اور رسالت کوئی چیز نہیں، بلا وجہ آپ ان کو ڈرا رہے ہیں. حضرت ہود علیہ السلام کا لب و لہجہ دیکھیے، یہ دائی کا وقار ہوتا ہے. عیش میں نہ آنا، بحث مباحثہ نہ کرنا، اور ڈیبیٹ میں پھنس کر اپنے مقصد کو نہ بھول جانا، کہ اپنے مقصد کو عام طور پر لوگ یہ داعیانہ مزاج جو قرآن پاک میں نبیوں کے اسوے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو سمجھایا ہے، اس کو ہم فراموش کر دیتے ہیں یا ذہن میں تازہ نہیں رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ڈیبیٹ جھگڑے یہ وہ جزوی باتوں میں لگ جاتے ہیں، بہت نقصان ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام ڈگر سے نہیں ہٹتے تھے. لب و لہجے کی نرمی دیکھیے، لب و لہجہ کے ٹھنڈا پن دیکھیے، کتنی آسانی سے فرمایا قال یا قومی لیس بی صفاحت، اے لوگوں میں بے وقوف نہیں ہوں، میں نادان نہیں ہوں جیسے تم سمجھ رہے ہو. بے وقوفی مجھے چھو کر نہیں گئی. انبیاء علیہ السلام تو ایک عجیب و غریب ذہانت کے حامل ہوتے. ذہانت سے مراد آپ وہ مفہوم مت لیجیے بڑی یادداشت تیز، ایک بار میتھمیٹکس کا پرابلم دیکھ لیا تو حل کر دیا، وہ اس قسم کی چیز نہیں. ان کے اندر جو ذہانت ہوتی تھی، ذہانت یہ ہوتی تھی کہ وہ چہروں کو دیکھ کر بھاپ لیتے تھے اس کے دل میں مخالفت ہے، یہ سمجھنے کے لیے آیا. ان کی ذہانت یہ ہوتی تھی کہ وہ افراد کو دیکھ کر سمجھ لیتے تھے کس میدان کا ہے، کہاں اس کو لگانا چاہیے. ان کی ذہانت یہ ہوتی تھی کہ وہ دیکھ کر سمجھ لیتے تھے کہ اس وقت یہ دعوت قبول کرنے کے موڈ میں ہے یا نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیسے ٹال دیا اور کہا پہلے دوپہر کا کھانا آ جائے، کھا لو ٹفن، پھر آؤ میرے پاس، میں اسلام سمجھاتا ہوں. کیونکہ دیکھ رہے تھے کہ بھوک کے آثار ہے. اب یہ بھوکے اور جیل میں پڑے ہوئے خلو معدے کے ساتھ پیٹ خالی ہے. اب ان کو فلسفہ اگر ہم سمجھانے لگے تو لازم بات ہے وہ چلا جائیں گے اور ہو سکتا نعوذ باللہ کلمہ کفر کہہ دیں. لہذا خطا کس کی ہوگی؟ دائی کی ہوگی. انبیاء علیہ السلام کا معاملہ یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک عجیب و غریب کو فہم دیتا ہے، ایک ملکہ جس کے ذریعے سے وہ حالات کو سمجھتے ہیں. لہذا حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں نادان تھوڑی ہوں، میرے پاس تو بڑی فراست ہے، میں تو دیکھ رہا ہوں آگے کیا ہونے والا دیکھ رہا ہوں. وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں سارے عالموں کے رب کا نمائندہ ہوں، رسول ہوں، اور وہ احکام لے کر آیا ہوں جو خود اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت فرمایا، اور وہ وحی کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں جو مجھ پر نازل ہوتی ہے. میرا معاملہ دوسرا ہے، تم سمجھنے کی کوشش کرو. أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں رب کے پیغام تم کو پہنچا رہا ہوں، تبلیغ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کے احکام، اس میں میری کوئی ملاوٹ نہیں. میں اللہ کی جانب سے مامور ہوں، جو حکم مجھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملتا ہے وہ حکم تم تک میں پہنچاتا ہوں. أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچا رہا ہوں. سننے کی کوشش کرو، سمجھنے کی کوشش کرو کہ پروردگار عالم تم سے کیا خطاب کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. ایک نہیں کہ میں تبلیغ پر مامور ہوں، میرا لنک اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا، میرا رابطہ اللہ تعالیٰ سے ہے، اور وحی الہی جو ہر انسان کے بس میں نہیں ہے کہ ایفورٹ کر سکے، لے سکے، اخذ کر سکے. تو صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی استعداد ہوتی تھی، ان کی صلاحیت ہوتی تھی، اور ان کا اتنا اونچا روحانی مقام ہوتا تھا کہ وہ وحی کو اخذ کرتے، اور پھر وحی دینے کے بعد وہ وحی کے پیغام کو انسانوں تک انسانی زبان میں پہنچاتے، انسانی زبان میں آسمانوں میں، کہ وہ جو کلام آیا ہے اسی کلام کو تبلیغ کرتے. تو لازمی بات ہے یہ پہلا فریضہ تبلیغ کا. دوسری چیز فرمایا وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں بہت خیر خواہ ہوں، تمہارا بہتری چاہتا ہوں، محبت کرتا ہوں تم سے، شفقت کرتا ہوں. نبیوں اور رسولوں کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ والد اور باپ سے زیادہ اپنی امت سے محبت کرنے والے ہوتے تھے.
یہ نہیں کہ حجت پوری کر دی جائے اور ایک ڈکلریشن ہے دے دیا جائے, قانونی طور پر نوٹیفیکیشن پہنچا دیا جائے, قصہ ختم, اس کے بعد سزا نہیں. اور سمجھاتے تھے اور ان کے مسائل حل کرتے تھے, نجی مسائل حل کرتے تھے, شخصی مسائل حل کرتے تھے. کہیں اگر فقر و فقر ہے وہ دور کر رہے ہیں, کہیں اگر مصیبت زدہ ہے مصیبت دور کر رہے ہیں, کہیں اگر بیمار ہے عیادت کر رہے ہیں. ساری محبتیں نچھاور کرتے ہوئے اپنی امت کو سمجھایا کرتے تھے. سب کا خلاصہ ہے وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ, اور فرمایا امین, بہت امانت دار, ذرہ برابر اللہ کے احکام میں کوئی تبدیلی نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ملتا ہے وہ بہو اسی طرح میں تم تک پہنچاتا ہوں. تو لازمی بات ہے میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور میں امانت دار ہوں, اور اللہ تعالیٰ کا پیغام, رب العالمین کا پیغام پہنچا رہا ہوں. تو اب کسر کیا رہ گئی, کیوں نہیں سمجھ رہے ہو بات کو؟ اس کے لیے آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, چونکہ قوم عاد کا تذکرہ اور حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ صرف سورۃ الاعراف میں نہیں, اللہ تعالیٰ نے 4 مقامات تو ایسے ہیں جو بہت تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا. سورۃ الاعراف میں, پھر انشاءاللہ اس کے بعد سورہ ہود آئے گی, اس میں بہت تفصیل کے ساتھ ہے. پھر اس کے بعد سے آپ دیکھیں گے سورۃ الشعراء میں بہت تفصیل کے ساتھ ہے. پھر آپ دیکھیں گے سورۃ الاحقاف میں بہت تفصیل کے ساتھ ہے. مفسرین نے لکھا جملہ 60 آیتیں ہیں جس میں قوم عاد یا حضرت ہود علیہ السلام کا دونوں لازم و ملزوم ہے نا. جب حضرت ہود کا تذکرہ آئے گا تو قوم عاد ہوگی, قوم عاد کا تذکرہ ہوگا تو حضرت ہود کی جانب اشارہ ہوگا. تو کہا کہ 60 آیتیں, 60 آیتیں ہیں, 60 مقامات ہیں جس میں آیتیں ہیں 60 کم و بیش, جس میں کہ حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کی دعوت کا تذکرہ ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کہ اس جملے کو بھی بیان فرمایا کہ دیکھو اس پوری جدوجہد اور اس پوری کوشش کے پیچھے نہ مجھے تم سے چندہ لینا ہے, نہ مزدوری لینا ہے, نہ عوض لینا ہے, نہ مبادلہ لینا ہے, کچھ نہیں. ما اسألکم علیہ من اجر, میں تم سے کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا ہوں. بس یہ اخلاص کی بنیاد پر انسانیت کی نجات کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں تم کو دعوت دے رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں کہ تم اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرو. اور عاجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم, تم کو تعجب ہو رہا ہے اس بات پر کہ تمہارے ہی درمیان میں سے ایک شخص پر اللہ کا ذکر نازل ہو رہا ہے, تبلیغ کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں, آیات نازل ہو رہی, وحی آ رہی ہے. لینذرکم, تاکہ وہ تم کو آگاہ کر دے, تمہاری تربیت کر دے, تم کو اسلام کی ڈگر پر صراط مستقیم پر لا دے. لینذرکم, تاکہ وہ انذار کا فریضہ, آگاہ کرنے کا فریضہ انجام دے دے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے ایک شخصیت کا انتخاب کر کر ان پر وحی نازل کی. اس میں تم کو تعجب ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے, حضرت نوح علیہ السلام پر بھی تعجب کرو. حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی تھی. حضرت نوح علیہ السلام بھی رسول تھے, تو تم تو ان کو مانتے ہو تاریخی اعتبار سے, بڑے فخر سے کہتے ہو ہم ان کے بیٹے کے بیٹے بیٹے کے بیٹے. تو مان لینا کہ ہم اس نسل سے ہیں بہت آسان ہے, اور یہ ماننا کہ ان کے اعمال کیا تھے, کیوں ان کو اتنی مقبولیت تھی, کیوں ان کا شمار اللہ والوں میں سے ہوتا ہے, یہ تسلیم کرنا بہت مشکل. میں کہتا ہوں نا, اتنے ہم میں سے لوگ قادری لگاتے ہیں لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بنیت الطالبین کتنے لوگ پڑھے ہیں, اتنے لوگ پڑھتے ہیں. تعلیمات نہیں, تعلیمات کا تذکرہ نہیں, بس نسبت کا تذکرہ کرنا, اس سے تھوڑی نجات ملنے والی ہے. ہم سب اپنے آپ کو خیر امت کہتے ہیں اور الحمدللہ ہے, اس کو کوئی شک نہیں, لیکن ہماری جو فضیلت ہے امتوں میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. کتنے لوگ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مطالعہ کرتے ہیں. ضرورت ہی محسوس ہو رہی نسبت کا بس تذکرہ, اور اس میں بڑے جوشیلے. تو الحمدللہ جوش باقی رکھیے, اس جوش کو
میں ٹھٹا نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کا جو تقاضا ہے اس کو بھی تو پورا کریں۔ گاڑی خالی شور کرے تو گاڑی تھوڑی ہے، شور کرنے کے ساتھ انجن ٹھیک ہے، چیخ پکار کر رہا ہے، اس کے ساتھ چلے بھی تو صحیح، سڑک پر بھی تو آئے۔ لہذا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ، حدیث کا مطالعہ، یہ ہمارے رب کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ نسبت کو زندہ رکھنے والی چیز ہے۔ یہ لوگ بھی حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تھے کہ ہم ان کے بیٹے بڑے فرزند حضرت سام کی اولاد میں سے سامی النسل، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت فراموش، حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات فراموش۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا میری نبوت اور رسالت پہ تم کو تعجب ہے، تو پھر تم کو حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت پر بھی تعجب ہونا چاہیے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، اور یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جانشین بنایا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو تاریخ کی پرانی بستی ہے عراق کے گوشوں میں آباد تھی، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے وجہ سے ان کو ختم کر دیا گیا، تو ان کے بعد ان کو آباد کیا گیا، لیڈرشپ دی گئی، قیادت دی گئی، تم مشہور ہوئے، تم نے ترقی کی، تمہارے محل ہے، تمہاری دیوڑیاں ہے، کھاتے پیتے ہو، محنتی ہو، موٹے تازے ہو، اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں تم کو ملی ہوئی ہے۔ لہذا فرمائے اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، عربی میں خلفاء کا لفظ آتا ہے بعد میں آنا، اسی لیے انسانوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر ایک ایسی جنریشن کو میں آباد کرنے جا رہا ہوں جو ایک نسل جائے گی تو دوسری نسل آئے گی، دوسری نسل جائے گی تو تیسری نسل آئے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل چلی گئی تو حضرت ہود علیہ السلام کی نسل آئی، حضرت ہود علیہ السلام کی نسل چلی گئی تو پھر حضرت صالح علیہ السلام کی، جن کو سمود کہتے ہیں، پھر اس کے بعد حضرت شعیب کی، پھر حضرت ابراہیم کی، تو یہ نیابتیں چلتی چلی جا رہی ہیں۔ فرمایا کہ تم کو نائب بنایا، زمین پر آباد کیا، اور تم کو قیادت ملی، شہرت ملی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ملی ہوئی تھی، انہوں نے ترقی کی تھی، اب تم نے ترقی کر لی، تو کس نے تم کو یہ ترقی عطا کی، کس نے تم کو صلاحیت دی؟ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، یاد کرو تم کہ اس نے تم کو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد آباد کیا، اور زادکم فی الخلق بسطۃ، اور تمہاری جسمانی طاقت میں اس نے بڑا اضافہ فرمایا۔ خلق کے معنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جسمانی صلاحیتیں، بسطۃ کے معنی پاورفل ہونا، لمبے چوڑے ہونا، طاقتور ہونا، قوی ہیکل ہونا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے تم کو جسمانی صلاحیتیں دی، موٹے تازے، لمبے چوڑے، کثرتی بدن، مضبوط قسم کے، لمبی عمریں، جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ تاریخ کی روایتوں میں آتا ہے کہ اس قوم کی جو عمر کا ایوریج تھا تقریباً 400 سال تھا، 400 سال تک ایک آدمی قریب قریب جی لیتا، لیکن حضرت ہود علیہ السلام کی عمر کہتے ہیں اتنی نہیں ہوئی، آپ کی عمر صرف 150 سال ہوئی، واللہ اعلم، یہ مورخین کہتے ہیں۔ لہذا فرمایا وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، طاقتور تھے، اس کا تو تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو عنایت فرمایا یہ توانائی، یہ طاقت، یہ مضبوطی، یہ مت سمجھ لو کہ تمہاری اپنی کمائی ہے، جو انسان کے اندر غرور پیدا کرنے والا جذبہ ہے، جس کی وجہ سے یہ مرض غرور کا جو ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے، یہ جو مرض پیدا ہوتا ہے، یہ مرض کی جڑ یہی ہے، یہ میرا ہے، میں پر نہیں، دوبارہ نہیں، اللہ کا عطا کرتا ہے۔ دولت ہے اور انسان سمجھ رہا ہے میری کمائی، میری ذہانت، میری ہوشیاری، ذرا نگاہ ڈالو دنیا میں، تم سے 10 گنا بلکہ تم سے 100 گنا ذہین بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں عطا کیا، اس نے تم کو عطا کیا تو شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اقتدار دیا، حکومت دیا، وہ سمجھنے لگا میری صلاحیت ہے، یہ میری ایبیلٹی، میری کوششوں کا نتیجہ، میری ذہانت کا نتیجہ۔ تم سے کئی سمجھدار، طاقتور، ہوشمند بیٹھے ہوئے ہیں،
اپنے چاری کرسی کے لیے تڑپ رہے، اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیا. یہ دینے کا معاملہ یہ ٹوٹل اللہ تعالیٰ کے حق میں ہے. جو انسان کو ملا ہوا ہے، علم ملا ہوا ہے، دولت ملی ہوئی ہے، حسن ملا ہوا ہے، شہرت ملی ہوئی ہے، حکومت ملی ہوئی، جو بھی خوشی، جو بھی ترقی ملی ہوئی، محض اللہ کی بخشش ہے. اور انسان غلط فہمی میں پڑ جاتا ہے، میری صلاحیت کا نتیجہ ہے، پھر برباد ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز اسے ایسے کھینچ لیتا ہے، ایسے کھینچ لیتا ہے کہ پھر وہ سوائے آر مذلت جس کو کہتے ہیں، ذلت کی زندگی، کوئی اور چیز اس کے ہاتھ نہیں آتی. دولت ہے تو چھین لیتا، حسن ہے تو چھین لیتا، اقتدار ہے تو، حکومت ہے تو چھین لیتا، وہ کہیں کا نہیں لے جاتا. لہٰذا یہ سمجھ رہے تھے ہم طاقتور ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں، کماتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، لوگوں کو ڈرا کے رکھتے ہیں، کوئی قافلہ ہمارے درمیان سے گزر نہیں سکتا. دھمکی دیتے تھے کہ تم کو یہ بیچنا ہے تو بیچنا ہے، ہم ہی خریدیں گے، کوئی اور نہیں خرید سکتا. یہ ساری وہ چیزیں تھی جو قوم عاد کے اندر پیدا ہو گئی تھی، جن کا تذکرہ آگے کی آیتوں میں آتا چلا جائے گا. سورہ ہود میں آئے گا، سورۃ الشعراء میں آئے گا، سورۃ الاحقاف میں آئے گا کہ لوگ اپنی طاقت کے نشے میں اس قدر مبتلا ہو جاتے ہیں، اس قدر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کوئی محلے میں مکان بیچنا چاہ رہا تو مکان نہیں بیچنے دیتے. ان کی مرضی کے بغیر مکان نہیں بک سکتا، ان کی مرضی کے بغیر مکان خرید نہیں سکتا، اور سمجھتے ہیں ہم دادا ہیں، ہماری چلے گی. پھر اللہ تعالیٰ کینسر میں مبتلا کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کڈنی فیل کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کمر توڑ دیتا ہے اور بستر پر لٹا دیتا ہے. اللہ کا شکر ادا کرو، انسانوں کی خدمت کرو، دادا گیری نہ کرو، پہلوانی کو، اپنی طاقت کو لوگوں پر ظالمانہ انداز پہ مسلط کرنے کی کوشش نہ کرو. اللہ تعالیٰ تم کو تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا. یہ خوف ہونا چاہیے. یہ تھی قوم عاد کی تکبر، ان کی بری عادت، غرور، نخوت. لہذا فرمایا کہ دیکھو طاقت دی تو کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی. جب وہ دینے والا ہے تو چھیننے والا بھی ہے، یہ بات یاد رکھو. وہ جب دے سکتا ہے تو لے بھی سکتا ہے. لہذا فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھو تاکہ تم بامراد ہو سکو. لیکن یہاں نعمتوں کے لیے نعمت کا لفظ نہیں ہے، دیکھیے آلاء اللہ. اب ہم اردو کے اعتبار سے نعمتوں سے ترجمہ کرتے ہیں، کیونکہ اردو میں اس کا کوئی ایسا بدل نہیں ہے کہ ہم وہ لفظ یہاں پہ اختیار کریں. نعمتن یہ بھی قرآنی لفظ ہے، بے شمار جگہ آیا. سورۃ الفاتحہ سے شروع ہو گیا نا، انعمت علیہم، نعمت کا لفظ. تو اب نعمت کا لفظ اور اعلیٰ کا لفظ یہ ایک ہی معنوں میں ہے، دو لفظ الگ الگ. ایسا عربی زبان کا مزاج ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے دیگر زبانوں میں ایسا ہو، لیکن عربی زبان میں کچھ نہ کچھ علیحدگی ہوتی ہے، اختلاف ہوتا ہے، معنوں میں کمی و زیادتی ہوتی ہے. اعلیٰ اللہ، اعلیٰ اگر آپ یہ سمجھیں تو انشاءاللہ سورہ رحمان میں بہت مزہ آئے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جہنم کے تذکرے کے بعد بھی ہے. جہنم تو نعمت نہیں دکھتی ہے نا بظاہر. اعلیٰ کہتے ہیں اصلاً عربی میں علیتن کی جمع اعلیٰ. اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے. اللہ تعالیٰ کے اتنا ایک بڑا لفظ استعمال کر رہا ہوں، جملہ استعمال کر رہا ہوں، تب بھی حق نہیں ادا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے وہ کرشمے جہاں انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے، یہ ہے مفہوم اعلیٰ. لہذا فرمانے کو فاذکروا آلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو. یہ اس کی قدرت ہے کہ کسی کو طاقت دے رہا ہے، کسی کو حکومت دے رہا ہے، کسی کو حسن دے رہا ہے، کسی کو ذہانت دے رہا ہے. لہذا جس کو علامہ اقبال نے کہا نا کہ ایک گلہری جو ہے وہ چھل کود کر رہی تھی تو پہاڑ نے اس کو طنز کیا اور کہا کہ اتنی سی تو ہے، ایک بالش کی بھی نہیں، اتنا خوش مگر اچھل رہی، یہ درخت سے وہ درخت مجھے دے. سینکڑوں فٹ کا سینہ تان کے کھڑا ہوا ہوں، طوفان کے طوفان آ کر چلے جاتے ہیں، آندھیوں کا مقابلہ کرتا ہوں، کوئی میرا نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو علامہ اقبال کہتے ہیں گلہری نے ایک اخروٹ اس کے سامنے پھینکا اور کہا توڑ کے بتا اور کہا یہ دیکھ میں کیسے اس کو توڑ دی ہوں، 2 ٹکڑے کر دیے. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے
تجھے بلند قامت بنایا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں بنایا ہے؟ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایک نعمت دی، لہٰذا اللہ کی نعمت پہ مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اور بچوں کے لیے نصیحت میں وہ نظم ہے، ایک گلہری اور پہاڑ کے عنوان سے بیچارے علامہ اقبال بھی مظلوم ہو، اردو مظلوم ہو گئی تو علامہ اقبال کہاں رہیں گے؟ ورنہ بڑی نصیحت کی ان کی بچوں کی نظمیں ہیں، اور پچھلے زمانے میں بچوں کی پرورش میں اس کا بڑا کلیدی کردار ہوتا، وہ مائیں سنایا کرتی تھی، اس سے ذہن سازی ہوا کرتی تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو کچھ نہ کچھ عنایت فرمایا، کچھ جمال ہے کسی کو ملا ہوا ہے، کچھ کمال ہے کسی کو ملا ہوا۔ اپنے آپ کو پہچانو، اپنی صلاحیتوں کو پہچانو، شکر ادا کرو۔ ناشکری نہ ہو تو فرمایا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے قدرت کے کرشموں کو، اس کی نہرنگیوں کو، اس کے کارناموں کو، اس کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم باپراد ہو سکو، اللہ تعالیٰ کو فراموش نہ کرو، اللہ تعالیٰ کو نہ بلاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو بھلا دو گے تو پھر برباد ہو جاؤ گے، اس حقیقت کو تم سمجھ لو۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا، ان لوگوں نے جواب میں کہا کہ اے ہود اجئتنا، کیا تم ہمارے پاس آئے ہو، لنعبد اللہ وحدہ، کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور چھوڑ دیں ان کی پرستش اور عبادت جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے۔ اگر ایسا تم سمجھ رہے ہو تو ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا تنہا تنہا ہم اللہ کی عبادت کریں، دو چار خدا تو ہونے چاہیے۔ یہ ایسا ابلیس بھٹکاتا ہے، اتنا بھٹکاتا ہے اس معاملے میں کہ جو شرک میں پڑے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں، قرآن پاک سے محروم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم ہے، کچھ چھوڑی دی تھی، اچھے خاصے ایمان والوں کے ذہن کو بگاڑتا ہے۔ سب کچھ تھوڑی مسجد میں مل جانا ہے، تھوڑا ادھر بھی جاؤ، تھوڑا ادھر بھی جاؤ، چار دہلیزوں پر جا کے مانگو تو تمہارا کام چلے گا، نو کو ملتا سب کچھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے تو جوتے کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے تو میں اللہ سے مانگتا ہوں۔ یہ بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے، ہر چیز وہ دے گا، اور عبد و معبود کے درمیان کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ ہر مسئلے کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرنا چاہیے، ہر مصیبت کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کریں، اور جائز حدود میں، ناجائز چیزوں کی اجازت نہیں ہے، اس کا سزا ملتی ہے، اس کا وبال ہوتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے سب کو چھوڑ کر ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں؟ پیسوں مانگنا ہوتا ہے تو ادھر جاتے ہیں، شہد مانگنا ہوتا ہے تو ادھر جاتے ہیں، بارش مانگنا ہوتا ہے تو ادھر جاتے ہیں۔ یہ سب کو چھوڑ کر کیسے ہو سکتا ہے ہم صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کریں، اور چھوڑ دیں ان سارے خداؤں کو جن کی عبادت ہمارے ابا کرتے تھے، دادا کرتے تھے، ہمارے گھر میں سال ہر سال سے چلا آ رہا ہے، تو چھوڑنا تو پڑے گا۔ ہر پرانی چیز جو گھر میں چلی آ رہی ہے قابل قبول اگر ہوتی تو آپ سواریوں کو کیوں بدلتے، لیٹسٹ سواریاں کیوں خریدتے؟ اور ہر پرانی چیز اگر قابل قبول ہوتی تو تم نے پرانے پارلیمنٹ کو توڑ کر نئی پارلیمنٹ کیوں بنائی؟ سناتنی پارلیمنٹ کو برقرار رکھتے، پرانی ہے، پرانی چیز کو رکھنا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا پرانا ہونا کوئی خوبی نہیں ہے، صالح ہونا خوبی ہے، ویلڈ ہونا چاہیے، معقول ہونا چاہیے، سمجھ میں آنے والی بات ہونی چاہیے۔ پرانی تو بیل گاڑی ہے، بیل گاڑی تو نہیں رکھتے ہو، پلین تو اڑتے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ پرانا 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 جو لفظ ہے استعمال کیا جانے لگا جو 20 سال پہلے یہ خود بھی نہیں جانتے تھے۔ ہمارے جو سینئرز ہیں وہ ایگری کریں گے، میری تائید کریں گے کہ 25-30 سال پہلے یہ لفظ یہ خود بھی نہیں جانتے تھے، ابھی کسی نے پٹی پڑھا دی تو آپ اچھلنے لگے سناتنی سناتنی سناتنی۔ میں بھی پریشان ہو گیا یہ کون سا مذہب ہے۔ ہندی دانوں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ پرانی چیز کو کہتے ہیں۔ پرانا ہونا کوئی چیز نہیں ہوتا، حق ہونا ہے، حق ہونا ہے۔ لہذا حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ حق کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، ان کو چیک کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی بات کو یہ کہہ کر پیش کیا کہ ذرا غور کرو، عقل تو لڑاؤ، اس میں کوئی بیوقوفی کی بات نہیں، نادانی کی بات نہیں۔
कोई ऐसी बात नहीं है तो तुमको समझ में नहीं आएगी, बात समझोगे तुमको तुम्हारा खुद दिल एतराफ करेगा। ये है असल हकीकत। इसी वजह से कितने कवानीन नाफिज करते जाए, लोग तो घुसते जा रहे हैं, इस्लाम में दाखिल होते जा रहे हैं, कवानीन तो नाकाम होते जा रहे हैं। तो मसला ये है कि अपने अमल की इस्लाह करो, दूसरों की मुखालिफत करने से क्या होता है। एक पौधा तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, तुम्हारा पौधा तरक्की नहीं कर रहा, तो सोचो उसके जड़ में क्या सड़न है। दूसरे का पौधा काटने से थोड़ी वो पौधा रुकेगा, वो तो बढ़ना है तो बढ़ता ही रहेगा। लिहाजा बढ़ा के इन लोगों ने कहा कि हम अपने आबा और अजदाद के मजहब को नहीं छोड़ने वाले हैं, पुराने मजहब को हम नहीं छोड़ने वाले। और फिर आगे बड़ी बहस चलती रही, हजरत हूद अलैहिस्सलाम समझाते रहे, जमाना गुजर गया, करीब करीब 1 सदी गुजरने लगी, 100 साल के करीब होने लगे, लेकिन ये बात नहीं मानना था तो नहीं माने। थोड़ी तादाद में हजरत हूद अलैहिस्सलाम हम लोगों ने ईमान कबूल किया और हजरत हूद अलैहिस्सलाम की तरबियत कर रहे हैं, दावत दे रहे हैं, तरबियत कर रहे हैं। अब इनका मामला ये कि जिन्होंने ईमान कबूल कर लिया उनको सताना और हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ बदतमीजी करना। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने ये देखा कि अब ये चैलेंज पर उतर आए और ये कहा फ़ातिना बिमा तईदुना इन कुंता मिना सादिकीन, अगर सच्चे हो तो जिस अजाब की तुम धमकी दे रहे हो अजाब दिखा दो, अगर सच्चे हो, चैलेंज कर रहे। तो लाज़मी बात है, हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह फैसला फरमा दे और कहा कि जैसे दूसरे मकाम पे आया था खैरुल फासिली, बेहतरीन फैसला करने वाले आप है, फफ्ता नहीं हो गए ना अल्लाह, अब आप खोल दीजिए मसले को। अब ये कह रहे हैं अगर तू सच्चा है तो लेके तो आज आपको कैसे क्या पनिशमेंट होगा, जो बार बार धमकी दी जा रही है, अल्लाह का गजब आएगा, अल्लाह का गजब। हम भी तो देखें गजब किसको कहते हैं। जब ये कौम के अंदर इस दर्जे बिगाड़ पैदा हो जाता है कि वो अल्लाह के निजाम को चैलेंज करने लगते हैं और अल्लाह ताला से जंग पर आमादा हो जाते हैं और अल्लाह के रसूलों से जंग पर आमादा हो जाते हैं, तो फिर अब उसके बाद अल्लाह का फैसला आता है। जैसे ही हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने ये चैलेंज सुना, फ़ातिना बिमा तईदुना इन कुंता मिना सादिकीन, ले आओ वो अजाब जिसकी तुम धमकी दे रहे हो अगर तुम सच्चे हो। तो कहा काल क़द वक़अ अलैकुम मिन रब्बिकुम रिज्सुन व ग़ज़ब, हो गया वाक़या, फरमाया खत्म हो गया किस्सा। ये तुमने मोहर लगा दी अपनी मुखालिफत पर, जो मुखालिफत कर रहे हो, मेरे खिलाफ बोल रहे हो, उस पर तुमने अब मोहर लगा दी, अब किस्सा खत्म हो गया। क़द वक़अ अलैकुम, वाक़या हो गया तुम पर, मिन रब्बिकुम, रब की जानिब से, रिज्सुन, निहायत ही सख्त अजाब, व ग़ज़बुन, और अल्लाह का गजब। ये दोनों चीजें साबित हो गई, छुट्टी हो गई। अब देखो क्या होने वाला है। अतुजादिलूननी फी अस्माइन सम्मयतमुहा अंतुम व आबाउकुम मा नज़्ज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, पूरा झगड़ा जो तुम कर रहे हो चंद नामों की खातिर, नामों की खातिर। तारीख नहीं है, हिस्ट्री नहीं है, सबूत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी सीरत महफूज, शजरा महफूज। वालिद कौन थे? अब्दुल्ला। उनके वालिद कौन थे? अब्दुल मुत्तलिब। उनके वालिद कौन थे? आशिक। यह सिलसिला चला हजरत इब्राहिम, हजरत इब्राहिम की पूरी सीरत महफूज, हजरत इब्राहिम का ऊपर सिलसिला चला, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। तारीखी हकीकतें हैं। जब हम इसी तरह अकल के दरीचे खोलकर दूसरों से तारीख तलब करते हैं तो फिर उसके बाद धमकी, फिर उसके बाद से गंदी बातें, फिर उसके बाद से कवानीन, फिर उसके बाद से सजाएं, जेल, झगड़े। अगर तुम्हारे पास तारीख है, तारीख लेकर आओ ना, किस सन में हुआ था, कब हुआ था, ये कौन था, उनके बच्चे कौन थे, उनके अब्बा कौन थे, उनका सिलसिला का सब क्या है, सारी बातें तारीख की खोल कर बयान करो। तो एक मेथोलॉजी है, एक ख्याली किस्म की चीजें हैं जो इंसानों ने गढ़ ली है। फरमाया कि किन चीजों में तुम हमसे झगड़ा कर रहे हो, फी अस्माइन, कुछ नामों के सिलसिले में, सम्मयतमुहा अंतुम व आबाउकुम, कि तुमने वो नाम दे रखे हैं, तुम्हारे आबा व अजदाद वो नाम रखे हैं। इससे ज्यादा कोई हकीकत नहीं। मा नज़्ज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ताला की जानिब से कोई दलील नहीं आई कि ये भी हकीकतें हैं।
ان کے اندر بھی خدائی صلاحیت ہے، نعوذ باللہ، یہ بھی دے سکتے ہیں، یہ بھی چھین سکتے ہیں، ان کے اندر یہ کیپیسٹی ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، سن رکھا تم نے، اور تم اتنا مانتے ہو کہ وقت گزرنے کے بعد تم خود ان کو پانی میں ڈال دیتے ہو، چھٹی کر دیتے ہو، تم خود سمجھتے ہو کہ نہیں ہے صلاحیت، لہذا اب ان کو گندے تالاب میں تیرنا چاہیے۔ تو اس کے بعد اندر غوطہ خور جاتا ہے، غوطہ خور بلاڑی لے کے جا کے کو پیٹتا ہے، لوہا الگ کر کے لوہا لا کے بازار میں بیچ دیتا ہے، معلوم ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، نعوذ باللہ۔ تو سوچو عقل کہاں ہے تمہاری، سوچنے کی صلاحیت کہاں ہے؟ اتنے بڑے بڑے امتحان پاس کرتے ہو، آئی اے ایس کے، آئی پی ایس کے، سائنٹسٹ کے، ان حقیقتوں میں تو غور کرو، لیکن انسان کیوں نہیں کرتا؟ دو وجہ، ایک شیطان پٹی پڑھاتا ہے، غور کرے گا تو سب سے بڑی بات یہ تیری دکان جائے گی، یہ ٹھیلے میلے کھانے پینے کی اجازتیں نہ جانا سب سے ہاتھ دھونا پڑے گا، جائیداد بڑے بنگلے رشوت یہ سب سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اسی لیے پکڑ کر مخالفت کر، ان کی سطح کو پریشان کر، یہ ہے حقیقت۔ لہذا فرمایا دیکھو اب تم نے جب کہ عذاب کو چیلنج کر دیا تو فانتظروا انی معکم من المنتظرین، عذاب لانا میرے ہاتھ میں نہیں، انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، فانتظروا انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آئی کہ اے ہود اپنے ایمان والے ساتھیوں کو لے کر فلاں مقام پر پہنچ جائے، لہذا ایک مقام پر پہنچ کر روایتوں میں آتا اپنے ایک خزینہ بنا دیا، دائرہ، اسی میں رہنا، تم پہ سے نکلنا نہیں، یہاں اللہ کا غضب اور عذاب نہیں آئے گا، باقی مقامات محفوظ نہیں۔ لہذا حضرت ہود علیہ السلام نے ایمان والوں کو لے کر ہجرت کر لی، فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، ہم نے نجات دے دی حضرت ہود کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو آپ کے ساتھ تھے، ہماری اپنی رحمتوں کی وجہ سے، ہماری مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا رحم کہ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کو عذاب سے بچا سکے، اللہ کے ہاتھ میں، اس کی قدرت۔ اب اس کے بعد سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ دوسرے مقامات پر تفصیل فرمایا، یہاں بہت اختصار کے ساتھ بات ارشاد فرمائی، وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے ہماری آیتوں کو جھٹلانے والوں کی جڑیں کاٹ دی، دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا جڑ کاٹ دی، قصہ ختم کر دیا۔ وہ کیسے؟ 3 سال بارش نہیں ہوئی، کتنا اللہ تعالیٰ کے پاس مہلت ہے، دیکھیے کس قدر اللہ تعالیٰ لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے مہربانی فرماتا ہے، ارحم الراحمین، کہ جو 3 سال بارش نہیں ہوئی تو دل ٹوٹ جانا چاہیے، انکساری پیدا ہو جائے، بندگی پیدا ہو جائے کہ ہم ہمارے پورے خداؤں کے ساتھ پانی نہیں برسا پا رہے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا نہ تم نکمے ہو، سمجھ میں آ گیا نہ تم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے خدا کچھ نہیں کر سکتے۔ اب 3 سال جو قحط رہی تو کھانے پینے کے لالے پڑ گئے، دانے دانے کو ترس گئے، اور گرمی، سخت گرمی، اور اس کے بعد سے بارش بالکل نہیں، پانی کے ذخیرے خشک، بہت مصیبت ہو گئی۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک گروہ کو منتخب کیا اور کہا کہ جاؤ حرم میں جا کے دعا کرو۔ یہ حرم جو ہے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا نا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے یاد رکھیے حضرت آدم علیہ السلام جیسے ہی گلو بنا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے حرم کے چبوترے کو نمایاں کر دیا تھا۔ جو چبوترا ہے نا اس پہ دیواریں، اس چبوترے پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی لگتی، میں سوچتا ہوں شاید 6 فٹ اوپر ہے وہ چبوترا اونچا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، بنیادیں تھی، ابراہیم نے ان بنیادوں کو بلند کیا۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کعبۃ اللہ کی عمارت پہلی مرتبہ حضرت ابراہیم نے بنائی، نہیں، روزے بول سے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تھا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا۔ لہذا وہ مقدس تھا، عرب وہاں جایا کرتے تھے اور وہاں دعائیں کیا کرتے تھے، اور وہیں پر پھر حضرت ابراہیم کو حکم ہوا اپنے فرزند کو چھوڑ دے اس کے دامن میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو چھوڑ دیا، پھر حضرت اسماعیل بڑے ہوئے تو پھر حرم کی دیواریں بنائی گئی، اور پھر دھیرے دھیرے موجود حضرت ابراہیم نے چھت بھی نہیں رکھی، چھت بھی بعد میں رکھی۔ دھیرے دھیرے پھر اللہ تعالیٰ نے اس مقبول
اور مبارک سرزمین کو آباد فرمایا، تو کہا کہ وہاں دعائیں قبول ہوتی ہے، وہاں جا کے دعا کرو۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس واقعے کو بیان کیا اختصار کے ساتھ، احمد ابن حنبل نے مسند احمد میں، اور جو پہلے سیرت نگار ہے جنہوں نے پہلی سیرت کی کتاب لکھی ابن اسحاق، امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی بیان کیا۔ اور میں ایک مقصد کے ساتھ وہ واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ ان لوگوں نے ایک وفد بھیجا، جاؤ وہاں جا کے دعا کرو کہ بارش ہو جائے۔ پہلی چیز دیکھیے، مجبور ہوتے اللہ یاد آتا ہے، پہلی چیز اس کو ذہن میں رکھیے۔ اب اس کے بعد سے دیکھیے کہ جب یہ وفد گیا تو بیچ میں ایک جگہ یہ رکے، منزل انہوں نے کی، ایک اسٹیشن سمجھیے، وہاں پہ انہوں نے کیا رک گئے۔ اور وہ گاؤں، وہ بستی ایسی تھی کہ اس میں ناچ گانے کی محفلیں ہوتی تھی، تو اس وقت کو وہاں پہ دل لگ گیا، لہذا کتنے دن رکے وہاں پر؟ 1 مہینہ رکے۔ 1 مہینہ رقص میں، نغموں میں، ناچ گانے میں لگے رہے، یہاں تک کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ اشعار بھی لکھے کہ گانے والی اشعار گاتے ہوئے ناچنے لگی کہ بہت سے لوگ اپنے مقصد کو بھول جاتے ہیں اور ہمارے گاؤں میں ایسے مگن ہو جاتے ہیں کہ اپنی قوم کی مصیبتوں کو بھی یاد نہیں رکھتے، تو پھر وہ فوراً بیدار ہوئے، ارے ہم تو ایک مقصد کے ساتھ چلے تھے، 3 سال سے بارش نہیں ہو رہی، جا کے بارش کے لیے دعا کرنا چاہیے، لیکن اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا۔ جب انہوں نے دعا کی تو ان کو یہ آواز سنائی دی کہ ہاں جاؤ، کالی کالی مہ آئے گی، کالے کالے بادل آئیں گے، تو خوش ہو گئے، کالے بادل آنے والے، واپس آ گئے، لیکن وہ کالے بادل جان لیوا ثابت ہوئے۔ یہ میں کیوں واقعہ بیان کر رہا ہوں؟ 2 وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ جب سفر کر کے آ رہے تھے لمبے راستے سے، تو بیچ میں خاتون ملی، ضعیف سی خاتون۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ہم جا رہے ہیں مدینہ منورہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے۔ تو کہا میں بھی ملنا چاہتی ہوں، قافلے میں مجھے شامل کر لو گے؟ کہا ٹھیک، آ جاؤ، لوگ سفر کر رہے تم بھی چلو۔ وہ پہنچی، اور پھر یہ حضرت حارث نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوائنٹمنٹ دیا، ٹائم دیا، آ جاؤ۔ عرض کیا کہ اللہ کے رسول قبیلہ بنو تمیم جو ہے وہ ہم کو پریشان کر رہا ہے، اور اس مسئلے میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں، لیکن ساتھ میں خاتون بھی آئی ہیں، وہ بھی آپ سے ملنا چاہتی ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ان کو بھی میں بلا دوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بلا لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ بھی آ گئی، وہ خاتون، ضعیف سی خاتون بیٹھی ہوئی۔ تو کہا کہ بنو تمیم اور تمہارے میں کیا مسئلہ چل رہا ہے؟ جھگڑا ہے، وہ لوگ یہ بات نہیں مانتے، وہ بات نہیں مانتے، آپ اللہ کے رسول کے آرڈر ایشو کر دیں، وہ تو فیصلہ کرو، جھگڑا ختم ہو جائے، تو اس کو ہم لوگ مان دیں گے۔ تو وہ اصلاً بوڑھی خاتون جو تھی وہ بنو تمیم ہی کی تھی، لیکن بنو تمیم نے وہ نکال کے پھینک دیا تھا، پرسان حال نہیں تھا۔ وہ جیسے ہی دیکھی کہ ان کے قبیلے پہ تبصرہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے کھٹ سے پیچھے سے کہہ دیا کہ بنو تمیم نے تمہارا کیا نقصان بھی رہا جو معاہدہ لکھ کے دے دے۔ تو انہوں نے کہا ارے یہ تو میری بات کاٹ رہی ہیں۔ انہوں نے ایک لفظ کہا، یہ تو کوافد عادل، یہ تو آج کے وقت کی طرح ہو گیا، جو بجائے اس کے کہ قومیں آج کا کام بناتے، انہوں نے قوم عاد کے بگاڑ کا کالے بادلوں کو قبول کر لیا۔ اللہ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے رحمت کے بادل بھیجیے، کالے بادل خوش ہو گئے، کالے بادل۔ تو جیسے انہوں نے قوم کی بات بگاڑ دی، اسی طرح یہ خاتون میرے ساتھ آ کے میری بات بگاڑ دی۔ تو حضور نے پوچھا یہ کیا بات کہہ رہے ہو تم؟ کوافد عادل، آج کے وقت کی طرح معاملہ ہو گیا۔ تو انہوں نے یہ قصہ سنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ قوم ہم وہ بھی یمن سے تعلق رکھتے تھے، تو ان کو معلوم تھا۔ تو انہوں نے قصہ سنایا تھا کہ یہ قوم عاد کے جو ہے وقت جو ہے چلے تھے، لیکن عیش میں پڑے رہے، اور اس کے بعد سے انہوں نے پھر دعا کی حقیقت کو بھی نہیں سمجھا، غلط دعا کی اور پھر غلط ہو گیا، قوم تباہ ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی۔ تو میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہاں اس حقیقت کو ہم اپنے ذہنوں میں واضح کر لیں
کہ ہم بھی عمرے کے لیے جاتے ہیں لیکن قوم عاد کے وقت کی طرح ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم شاپنگ کے ہو کر رہ جاتے ہیں، ہم اسرائیل کا سامان خریدنے والے بن کر آتے ہیں، ہم یہودیوں کو تقویت پہنچا کر آتے ہیں، تو کیا عمرہ قبول ہوگا؟ پھر کیا ہمارا حج ہوگا؟ اب جب عمرے کے لیے جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، خرچہ کر رہے ہیں، تو خالصتاً للہیت، کوئی شاپنگ کی نیت نہ ہو، ضرورت بہت چیزیں خرید لے، لیکن بازاروں میں دن ایسے ایسے لگا ہے، بڑے بڑے سوق بنے ہوئے ہیں، پورا دن لگ رہا ہے کہ جماعتوں کو چھوڑا جا رہا ہے، اور نماز وہاں ہر جگہ ہوتی، کہیں بھی پڑھ لی۔ ارے تم حرم میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو کہ بازاروں میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو؟ سوچو، وفد عاد کی طرح ہم کو نہیں بننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہم پر یہ نعمت فرمائی کہ جو سفر پچھلے زمانے میں مہینوں لے لیتا تھا، جانیں چلی جاتی تھی، آج اس سفر کو اتنا آسان کر دیا کہ ہوا کی دوش پر چند گھنٹوں میں ہم پہنچ جاتے ہیں۔ اس کو ہم اپنی دنیا داری میں تباہ نہ کریں، اللہ کے لیے اس سفر کو رکھے، خالصتاً سنت کے مطابق وہاں زندگی بسر کرے، دعاؤں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام۔ میں تو حیران ہو گیا اس وقت جب حج کا سفر تھا میری والدہ کے ساتھ ان کے خادم کی حیثیت سے، تو جب عمرہ ہو گیا پہلے دن اور اس کے بعد سے سب بیٹھے مشورہ کر کے اب کیا ہونا چاہیے، تو ایک بزرگ کہہ رہے تھے عمرہ ہو گیا نا، خالی کیا پڑ رہا نا، کیا کرنا ذرا بولو۔ ارے نعوذ باللہ، حرم میں ہو تم، اب کیا کرنا ہے یہ بھی تم کو بتایا جائے، 24 گھنٹے حرم میں رہو، ہوٹل میں کیوں رہتے ہو؟ وہاں عبادت کرتے رہو، تلاوت کرتے رہو، دعا کرتے رہو، ذکر کرتے رہو، سب سے بڑھ کر طواف کرتے رہو۔ طواف والی عبادت کہیں نہیں ملے گی، طواف کی عبادت تو حرم ہی میں خاص ہے۔ لہٰذا کیسے لوگ یہ سمجھ لیتے اب ہم فری ہو گئے، میں ایک عمرہ کر لیا، اب بیٹھو غیبتیں کرو، شاپنگ کرو، گھومتے رہو، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو آباد رکھے، اتنی بڑی نعمت ملی ہوئی ہے، وہاں پر زیادہ سے زیادہ وقت لگانے کی کوشش کریں۔ وفد عاد کی طرح نہ بنے کہ ایک تعیش میں پڑ جائے، عیش و عشرت آج بھی یہی ہے، ہوٹل اچھے سے اچھا دیکھ رہے، کھانا اچھے سے اچھا دیکھ رہے، چھوڑو کھانے کو، چھوڑو آرام کو، راحتوں کو قربان کر دو، اللہ کے گھر میں آئے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے تڑپو، رو لو، گڑ گڑا لو، اور کے لیے کچھ تحفہ لے کر جاؤ۔ ایسا نہ ہو وفد عاد کی طرح معاملہ ہو جائے کہ واپس پہنچے یہ لوگ اور خوشخبری دی کہ زبردست بارش ہونے والی ہے، مگر ایک خاتون جو کھیتوں میں کام کر رہی تھی وہ دوڑ کر آئی، کہنے لگی لیکن مجھے خطرہ لگ رہا ہے، کہ مجھے اس لیے خطرہ لگ رہا ہے کہ جو بادل چلے آ رہے ہیں اس میں مجھے کہیں کہیں آگ کے شعلے نظر آ رہے ہیں، مجھے آگ جھپکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کالے کالے بادل، برسنے والے بادل ہے، هذا عارض ممطرنا، خوب بارش ہوگی، خوشیاں بناؤ۔ خوب ڈراتے تھے ہود، ذرا دیکھ لیں ہود، دیکھو کیسی بارش ہونے والی ہے، لیکن جیسے ہی وہ کالے کالے بادل سر پر آئے اور پھر اس کے بعد سے جو آگ برسنے لگی اور جو آندھی آئی، اتنی سخت آندھی، اتنی سخت آندھی کہ عالم یہ ہوا کہ سخر علی 7 لیال و 8 ایام، لگاتار 8 دن اور ان کے بیچ میں 7 جو راتیں آئی، وہ آندھی چلتی رہی اور ان لوگوں کو اڑاتی رہی اور ہوا میں اڑا کر اوپر لے جا کر منہ کے بل پٹکتی رہی کہ کھوپڑی الگ، تنا الگ اور جسم ایسے پڑا رہا کہ بعد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جیسے کٹے ہوئے کھجور کے درخت پڑے ہوئے، تنے پڑے ہوئے، ختم ہو گئی اور ختم ہو گیا۔ اور وہیں حضرت ہود علیہ السلام ایک فاصلے پر، ایک حظیرے میں، ایک دائرے میں، ایک کیمپس میں محفوظ اپنے صحابہ کے ساتھ دعا کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اور پھر حضرت ہود علیہ السلام کی چند ہی دنوں بعد وفات ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر یمنی میں ہے یا آگے کہیں ہے، اب سے کیا لینا دینا کوئی ثابت ہی نہیں ہے، تو مسئلہ کیا، لیکن قوم نے ہجرت کی اور نارتھ کی طرف چلتے چلے گئے کہ اب اس علاقے میں ہم نہیں رہیں گے، نارتھ میں پہنچے، اور اس کے بعد آج جو علاقے ہیں جارڈن کے،
آج جو علاقے ہیں دیار صالح کے وہاں پہ آباد ہوتے چلے گئے، لیکن پھر وہی پرانی روش دھیرے دھیرے بگڑتے گئے. پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آنے والے رکوع میں فرمایا. انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.